السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کا سوال یہ ہے کہ سجدے میں دعا کرنا، دعا مانگنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو ہم سناتے ہیں، اسے سمجھیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر ہے 1111۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہے، لہذا سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، یہ حدیث شریف ہے۔ لیکن اب ہم بات کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو، سجدے تین طرح کے ہو سکتے ہیں: فرض نماز کا سجدہ، نفل نماز کا سجدہ، اور نماز کے باہر سجدہ۔ تو پہلا جو سجدہ ہے فرض نماز کے اندر والا سجدہ، تو فرض نماز کے اندر جو سجدہ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ اس میں تو بس سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، بس سجدے کی یہ تسبیح پڑھیں اور نماز کو اپنے طریقے پر مکمل کریں۔ فرض نماز کے سجدے میں دعائیں نہ کریں، اس لیے کہ فرض نماز تو بالکل نپی نپائی جچی تلی ہوتی ہے۔ دوسرا سجدہ ہو سکتا ہے نفل کا۔ تو یہ جو حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ سجدے میں دعا کرو، تو مراد اس سے نفل نماز کا سجدہ ہے۔ نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں، چاہے تو ظہر کے اخیر کی 2 رکعت نفل ہوں، یا مغرب کے اخیر کی 2 رکعت نفل ہوں، یا عشاء کے اخیر کی 2 رکعت نفل ہوں، تو یا عشاء کے 2 رکعت سنت کے بعد کی نفل ہوں، یا ویسے ہی آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، اشراق، چاشت، توابین، تہجد وغیرہ، تو نوافل کے سجدے میں دعائیں کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3، نماز کے باہر الگ سے سجدہ کر کے دعا کرنا۔ جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھ لی، اب نماز کے بعد الگ سے وہ سجدہ کر کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ تیسرے نمبر کا جو سجدہ ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، حضور سے، صحابہ سے الگ سے سجدہ کر کے دعا مانگنا اس میں یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اس کو مکروہ تک لکھا ہے۔ تو نماز کے علاوہ الگ سے سجدہ کر کے دعا اس میں نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں، نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں دعائیں مانگیں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ نفل نماز میں کے سجدے میں، رکوع میں آپ جو دعائیں مانگیں تو وہ دعائیں عربی زبان میں ہونا چاہیے، عربی زبان میں دعائیں ہوں، قرآن کی دعائیں ہوں، حدیث کی دعائیں ہوں۔ ایسی دعائیں نہ ہوں، ایسی چیزیں نہ مانگیں جو لوگوں سے مانگی جا سکتی ہیں، لوگوں سے جو ضرورتیں ان کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں، ایسی چیزیں نہ ہوں۔ تو دعائیں حدیث کی ہوں، دعائیں قرآن پاک کی ہوں، اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگیں، اپنے والدین کی مغفرت کی دعائیں مانگیں، جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی مانگیں۔ تو نفل نماز کے رکوع میں، سجدے میں دعائیں مانگیں، لیکن اردو میں، ہندی میں یا انگریزی میں نہیں، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئی نماز کے باہر الگ سے سجدہ کر کے دعائیں مانگنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نفل نماز کے رکوع سجدے میں دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور فرض نماز کے سجدے میں دعائیں مانگنا بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خوب اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔